اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس ہفتے بھی الحمدللہ ہم نے اخلاقی اقدار کے حوالے سے بات کی، اور بہت ہی اچھے انداز میں ان موضوعات کو شامل کیا گیا کہ جو موضوعات ہمارے اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور عدل کے حوالے سے پہلے ہم نے بات کی، پہلے پروگرام میں پیر کو، اور اس کے بعد جب ہم نے بات کی ایک اور اہم موضوع پر بات کی، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو صلہ رحمی کے حوالے سے کل دھوکے کے موضوع پر بات کی اور آج صلہ رحمی پر۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ صلہ رحمی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب انتہائی غیر ضروری چیز ہے، کیا ضرورت ہے سب سے میل ملاپ رکھا جائے، رشتہ داروں سے سلام دعا کی جائے۔ وہ رشتہ دار جو دور پر ایک رشتہ دار ہیں، ننیال سے تعلق ہو ان کا یا ددیال سے، ان لوگوں سے تعلق قائم کیا جائے جو مالی طور پر بہت مستحکم ہے، جن کا سوشل اسٹیٹس بہت اچھا ہے، جو سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ایک اپنی قد و قامت رکھتے ہیں معاشرے میں، بااثر افراد سے رکھا جائے، اور بقیہ رشتہ داروں وغیرہ کو ان کی حیثیت کے مطابق اگر تعلق رکھا جائے تو وہی روا رکھا جاتا ہے۔ ورنہ ہمارا اپنا اسٹیٹس متاثر ہو جائے گا کہ جناب آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں۔ یہ نظریہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے، جس کے سبب خاندانوں میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کے سبب ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہوں، میں اپنے اسٹیٹس کو سامنے رکھوں اور اس کے مطابق اپنے سے بہتر شخص سے روابط رکھوں، خواہ وہ دوست ہے، رشتہ دار ہے یا نہ بھی ہے، تو اس کے قریب جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ صلہ رحمی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں متعدد احادیث ہماری نظر سے گزرتی ہے کہ جس میں اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھو، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، جو نہیں ملتا اس کے ساتھ بھی ملو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ زیادتی ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بہت سی ایسی احادیث آ جاتی ہیں، بلکہ ایک اتنی بڑی خوشخبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کی، جس میں فرمایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فراغی رزق چاہتے ہو، رزق میں کشادگی چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، تو صلہ رحمی کرو۔ ہم اس بات کا رونا روتے رہتے ہیں جناب رزق میں کوئی فراغی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، عمر میں کمی محسوس ہو رہی ہے جناب، بہت جلدی لوگوں کی عمریں تمام ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے رویے پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم کہاں کہاں اسلامی احکامات کو پس پش ڈالتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح قطع رحمی کے حوالے سے بہت زیادہ مذمت آئی ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود ہم کیے چلے جاتے ہیں اور اسے کسی بھی قسم کا یعنی کہ جرم محسوس نہیں کرتے، کسی قسم کا مذموم عمل نہیں سمجھتے، بلکہ اسے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کے فوائد پر بھی بات کریں گے۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مجھ سے ابتدان، چونکہ ہمارے لیے منبع اور مرکز اور مرجع جو ہے ہدایت کا وہ قرآن کریم ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے کائنات میں ہدایت کی، تو فرمائیے گا قرآن کریم کے حوالے سے کیا احکامات ملتے ہیں صلہ رحمی کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ابتدا اور زمین پر جو اس کا بسنا ہے اس کو بیان فرمایا، اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اے لوگوں اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے ذریعے کثیر عورتوں اور مردوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بسایا۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی بستی بسائی ہے، فرمایا اس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور پھر کثیر تعداد میں انسان اس دنیا کے اندر معرض وجود میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے درمیان رشتہ رکھا، کسی کو کسی کا باپ بنایا، کسی کی ماں، بہن، بھائی، چچا، پھپھا، خالو، یہ سارے رشتے اللہ سبحانہ و تعالی نے خود پیدا فرمائے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو
جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق طلب کیا کرتے چوتھے ہو. پاری کی آخری آیات نہیں، پہلی آیت مبارکہ سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے یہ. اور پھر فرمایا کہ والارحام، رشتوں کے معاملے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، رشتوں کی ادائیگی اور ان کا خیال کرتے رہو. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ بات تمام مذاہب کے اندر یہ بات موجود رہی. جس طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. فرمایا کہ یہ اتنی بنیادی بات ہے مذہبی تعلیمات کے ساتھ اس طرح نتی ہے کہ اللہ نے جس طرح اس بات کا عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور تیسری بات کیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، رشتہ داروں کو ادائیگی کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کی پاسداری کیا کرتے ہیں، ان کی جہاں تعریف بیان فرمائی کہ وہ کون ہیں جو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی ایک نشانی بیان فرمائی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بالکل. اور جو قطع تعلق کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف، تو اللہ نے ان کی مذمت بھی بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو قطع کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ مفسد ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، یہ زمین میں اللہ نے جو پیار، محبت، جو بھائی چارہ، جو سکون اور امن رکھا ہے، یہ اس کے باغی ہیں، یہ اس کو ختم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتوں میں اس بات کا حکم دیا کہ جو اللہ نے رشتے دیے ہیں ان کو جوڑ کر رکھا جائے. اس سے یقیناً عمر کے اندر بھی برکت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی رزق کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے. کیا کہنا اسلامی شریعت کی اساس اور بنیاد جو ہے، یا وہ قرآن کریم ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے. قرآن کریم سے ہم نے روشنی حاصل کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہدایات ملتی ہیں، ہمیں کیا مل رہی ہیں. صلہ رحمی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، صلہ رحمی ایسی معاشرتی اقدار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مکمل طور پر زور دیا لوگوں کو صلہ رحمی سکھانے کے لیے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان امتیاز تھی کہ آپ نے پوری زندگی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرمائی، آپ نے حسن سلوک روا رکھا اور آپ ان کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے پیش آئے. آپ کی سیرت مبارکہ میں صلہ رحمی کے حوالے سے اس قدر مواد ملتا ہے کہ حضور کی پوری حیات طیبہ میں کبھی کسی عزیز کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، جیسے آپ معاشرتی اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی بات نہیں آتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اخلاق اور محبت کا رویہ ان کے ساتھ اپنایا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد صلہ رحمی کو بہترین عمل قرار دیا. اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ سبحان اللہ. عرض کی جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں جنت عطا فرمائے؟ کیا کہنا ہے. سبحان تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں دو چیزوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے ایک ضمانت دے دو. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ ضمانت دو کہ تم آپس میں صلہ رحمی رکھو گے، تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ دو چیزوں کی ضمانت لے کر آقا علیہ السلام، دو چیزوں کی ضمانت دے کر حضور نے صرف صلہ رحمی کی ضمانت لی. اور بالخصوص آج کے دور میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے، موبائل نے اور ہمارے ٹیبلٹ نے ہمیں مصروف کر دیا اتنا زیادہ کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کے پاس بھی نہیں ہوتے. حالانکہ جسمانی طور پر ہمارے قریب ہے لیکن ہم بہت دور ہیں آپس میں. ایسے میں جہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے ذریعے ہمارے خاندان چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے تو لوگوں نے صلہ رحمی چھوڑ دی. ہر بندہ معاشرتی ضروریات میں اتنا زیادہ مصروف ہوا، اس قدر مصروف ہوا کہ اسے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے کا وقت نہیں ہے، بہن کی خیریت دریافت کرنے کا، حتیٰ کہ والدین کے پاس دو دو منٹ بیٹھ کر ان کے احوال معلوم کرنے کا وقت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایسی حاجت میں، اس کیفیت میں ہمیں ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد صلہ رحمی کو اپنائیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی پر زور دیتے ہوئے اس قدر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو شخص تم سے صلہ رحمی نہیں بھی کرتا تم اس کے ساتھ بھی کرو۔ واہ واہ واہ، وہ قطع رحمی اگرچہ کر رہا ہے لیکن تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس لیے کہ تمہیں اپنے صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، بالکل۔ تمہیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی پر بالخصوص زور دیا اور اپنی حدیث کے ذریعے لوگوں کو متنبہ فرمایا۔ ٹھیک ہے جناب، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ صلہ رحمی انتہائی ضروری ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں آپس میں صلہ رحمی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں جو ایک تناؤ ہے اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف اعتراضات کے سبب جو ہے اپنے رشتہ داروں سے دور نظر آتے ہیں، ان کی اپنی اپنی توجیہات ہیں، اپنے اپنے اعتراضات ہیں، وہ کیا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اب آپ کا خیر مقدم ہے، اور صلہ رحمی سے جو روح گردانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے جواز ہیں، اس میں بہت ساری اس کے اندر ان کی شکایتیں ہیں رشتہ داروں سے، بھائی فلاں شخص ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، فلاں شخص ہماری فوتگی میں نہیں آیا، ہمارے یہاں فلاں سے اس نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے ہمارے بارے میں فلاں سے ایسی بات کر دی، نہ جانے کیسی کیسی بات ہے۔ اس کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ اسباب کیا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ صلہ رحمی سے روح گردانی کرتے، کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ رئیس بھائی، یہ بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایک طرف تو ہماری مذہبی تعلیمات کی جوڑ کے رہو، کچھ بھی ہو جائے جوڑ کے رہو، اور دوسری طرف معاشرتی رویے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ ہے دین سے دوری اور قرآنی اور دینی تعلیمات سے دوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو ہم فوقیت نہیں دیتے، اپنی ذاتی ناراضگی کو فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے مسائل کئی آتے ہیں جو معاشرے میں ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھگڑے ہیں جائیداد کے اوپر، سب سے زیادہ جھگڑا جی، یہ باپ کا مکان تھا تو بھائی کا حصہ تو بہن کا حصہ۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ چند روپوں کے عوض اور زمین کے چند گز کے ٹکڑے کے عوض لوگوں نے سگے رشتے چھوڑ دیے، اور رشتے جاری بھی ایسی چھوڑی جا رہی ہے کہ موت میت میں بھی نہیں آئیں گے جناب۔ اور پھر اس کے بعد رشتہ مانگا کسی نے بچی کا تو رشتہ نہیں دیا، جی ہمیں مناسب نہیں لگا آپ کا لڑکا، تو اس پہ رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ جی قرض مانگے گئے، قرض نہیں دیا تو رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ کوئی فائدے کی کوئی چیز مانگی گئی، کچھ پیسے مانگے گئے اور سامنے والے کے پاس نہیں، تو اس پہ بھی رشتہ داری ختم کر دی گئی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری ختم کی جا رہی ہے۔ یہ جو رحم ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور اس نے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا تھا، مولا جو مجھے جوڑے گا تو اس کو جوڑنا، اور جو مجھے کاٹے گا تو پھر تو نے اس کو کاٹنا ہے۔ یعنی جو مجھے جوڑے گا تو اسے انعام و اکرام عطا فرمائے، اور جو مجھے کاٹے تو اسے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ تو یہ معاشرتی رویوں کو ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں۔ جب پہلی وحی آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ پر جو اس وحی کی خاص کیفیات تھیں جو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی تھی، تو حضرت خدیجہ کے جو کلمات ہیں، ابھی وحی کا نزول شروع ہوا ہے، ابھی مذہبی تعلیمات رائج نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے کے اندر بھی حضور کی سیرت کا اعلیٰ پہلو کیا تھا؟ اور آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ نے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں، پریشان کرنے والے، حضور آپ نے تو کبھی ان کو دکھ اور تکلیف نہیں دیا، آپ تو جوڑنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قرآن کے حکم سے پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری انا کے بت ہے نا، اس کو چھوڑیں۔ جب تک غرور، تکبر اور انا کے بت ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم رشتہ داری جوڑنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ دوسری جو ہمارے اندر کیفیت ہے نا، وہ ہے طبقاتی تقسیم، جس کو آپ نے سٹیٹس سے تعبیر کیا تھا، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے کوئی کم مالدار ہے، تو ہم نے اس کی بنیاد پر رشتہ داریاں بنانا شروع کر دی ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کی بنیاد پر رشتے نہیں بنائے ہیں۔ وہ تو ہمارے دور پر ایک رشتہ دار، جی، اور جو ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ ہوں گے کوئی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو عام مسکین اور فقیر کو دینے کا ثواب، فرمایا جو رشتہ دار مسکین ہے اس کو دینے پہ دگنا اجر ملے گا، ایک تو عبادت کی ادائیگی کا اجر ملے گا اور دوسرا رشتے کو نبھانے کا اجر ملے گا۔ تو یہاں تو باقاعدہ ان کا حق ادا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو دور نہیں کرنا کہ جی وہ غریب ہے میں نے اس کو منہ نہیں لگانا، فرما نہیں، عام لوگوں کو دو گے تو ایک ثواب ملے گا، ان کو اگر ادا کرو گے تو کیا ہوگا، عبادت بھی ادا ہو جائے گی اور رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے نا، فتح مکہ کے بعد بھی حضور نے وہ رشتہ داریاں نہیں توڑی،
ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ رشتہ داریاں نہیں توڑی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا اور پریشان کیا تھا. تو ہم کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ اسٹیٹس کے اندر بڑھیں کہ اگر ہماری کوئی انا پہ بات آ جائے, ہمارے کوئی اسٹیٹس پہ بات آ جائے تو ہم نے رشتے ہی ختم کر دینے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے, صحابہ کرام کی کردار اور عمل کو دیکھنا چاہیے, اہل بیت اطہار کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے مگر عفو و درگزر سے کام لیا گیا. عفو و درگزر سے کام لیں, اور جو آپ سے کٹے آپ نے اس کو جوڑنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے اچھے انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا, اور صلہ رحمی کی کس قدر ضرورت ہے. اور فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوشل میڈیا نے بھی بہت سے, ایک گھر میں اگر 5 رہنے والے تو 5 کو الگ الگ کر دیا ہے. یہ ہمارے رویے الگ ہیں, لیکن جن کے ساتھ واقعتاً ملنا ہے ان کے لیے بھی ہم نے طبقاتی تقسیم کر دی. دوسری بات, اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, ہمارے لیے بڑا منفعت ہوگی اس سے ملنے میں, تو اس سے تعلقات روا رکھے جائیں. اچھا, دوسری چیز یہ, جہاں صلہ رحمی کے حوالے سے اس کی تاکید اور اس کے حوالے سے احکامات سامنے آئے, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا شرعی طور پر کوئی ایسی صورتحال ہے مفتی صاحب کہ جس میں صلہ رحمی کو ترک کرنے کے حوالے سے روا رکھا جائے؟ چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ توجیہات جو ہم نے تراشی ہوئی ہے, اور وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے, تو فرمائے گا شرعی طور پر اس حوالے سے کوئی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی, تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے اور صلہ رحمی کو ترک کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی بھی صورت میں, اگرچہ ہمارے اپنے نظریات یا ہمارے قوانین کچھ بھی ہوں, اسلام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کسی بھی صورت میں اس بات کی مجاز نہیں ہے, اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کو ترک کیا جائے. اور صلہ رحمی کا اندازہ, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے, تم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی توحید بیان کرو گے, اللہ کی عبادت کرو گے, والدین کے ساتھ اور عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ گے, ان کے ساتھ احسان کا رویہ. تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس جملے میں بیان کیا جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تقاضا کیا تھا. اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اب دیکھیے, اللہ رب العالمین کے ایک فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کے رشتے پیدا کیے ہیں, اور فرمایا کہ جو ان رشتوں کو جوڑے گا اسے میں اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا, اور جو ان رشتوں کو توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا. تو گویا کہ صلہ رحمی کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ جڑنے کے مترادف ہے, اور صلہ رحمی کو ترک کرنا اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہونے کی کیفیت ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بات ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سرکار نے تو فرمایا کہ سل من قطعک, جو تم سے صلہ رحمی نہیں کرتا تم اس کے ساتھ بھی کرو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ شریعت میں پھر کہاں گنجائش ہوگی یا کہاں پر یہ پہلو ہوگا کہ ہم اپنے اقدار کو دیکھتے ہوئے یا اپنے رویے کو یا اپنے قانون کو دیکھتے ہوئے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کو ترک کریں. شریعت کے کسی پہلو میں ایسی گنجائش نہیں ہے, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صلہ رحمی کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے کا حکم فرماتے تھے کہ لوگوں کو اس طرح اسلام کی طرف مائل کیجئے, لوگوں کو بتائیے کہ میں جو صلہ رحمی پر عمل کر کے اتنا مخلص ہوں, میرا جو کردار اتنا باکمال ہے, تو در حقیقت اس میں اسلام کی خوبصورتی ہے. تو فرمایا کہ لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کا اندازہ کریں. تو صلہ رحمی در حقیقت اسلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کا ایک پہلو بھی ہے. اس لیے گویا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑتا ہے, جو صلہ رحمی ترک کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. یہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے, ایک بدوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے, آپ کی اونٹنی کی مہار اس نے تھامی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, فرما دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. سرکار علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما ہے, صحابہ کی طرف آپ نے نظر رحمت فرمائی اور پھر اس سائل سے فرمایا کہ سوال کو دہراؤ دوبارہ.
جب اس سائل نے یہی سوال دوبارہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے فرمائیے وہ حکم کہ جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ وحدہ لا شریک کو لا شریک مان کر اس کی عبادت کی اور زکوٰۃ دی اور صلہ رحمی کی، اور اب تو میرے اونٹنی کی مہار چھوڑ دے۔ وہ اس بدوی نے اونٹنی کی مہار چھوڑی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اخلاقی اقدار میں۔ آج موضوع صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی جو ہے وہ بہت ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ اگر کوئی شخص اختیار کر لے تو وہ سب کے لیے محترم ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا بن جاتا ہے، مشفق و مہربان نظر آتا ہے معاشرے میں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ طرز عمل جو ہے اختیار کرنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم ڈکٹیٹر نظر آئیں، سخت نظر آئیں اپنے مزاج میں، فلاں شخص بڑا اصولی ہے بھائی، بڑا پابند ہے اپنی چیزوں کا، وہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتا، رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں۔ تو اس حوالے سے ہمارے نظریات کو ہمیں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آیا ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کیسا ہے۔ اچھا حضرت فرمائیے گا کہ جو صلہ رحمی نہ کرے، ترک کر دے اسے، تو کیا اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ روا رکھنا چاہیے، یا یہ کہ ہمیں تعلیم جو ہے اسلام جو ہے کچھ اور دیتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، لیکن ابھی جو پہلے ہماری بات چل رہی تھی، ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ وہ بھی ساتھ میں چلی جائے۔ دیکھیں سب سے بڑی نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی ہے نا۔ ہماری نافرمانی اور ہم سے ناراض ہونا کیا کیفیت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بندہ جب مشرک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور ماں باپ ان کی سب سے بڑا رشتے جو اہمیت ہے وہ ماں باپ کے رشتے کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ تمہارے والدین اگر تمہیں شرک پر ابھاریں یا اللہ کی نافرمانی پر ابھاریں تو کیا کرنا ہے؟ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن صلہ رحمی برقرار رکھنی ہے، دنیا کے اندر معروف طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو جب ماں باپ اللہ کے نافرمان ہو تو اللہ تو اس وقت بھی حکم یہ دیتا ہے کہ تم نے میری محبت نہیں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، بلکہ اچھے انداز میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ اگر بچے کی بات نہ مانیں، اپنی اولاد کی بات نہ مانیں، اس کی پسند اور اس کی فرمائش کو پورا نہ کریں، تو کیفیت یہ کہ اولاد ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ماں باپ جو اس کے لیے جنت میں جانے کا رستہ ہے، وہ باپ جو جنت کی چوکھٹ ہے اس کے لیے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام اور کلام چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تو مشرک ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کو اجازت نہیں دیتا، تو یہاں تو مومن ماں باپ کے ساتھ بندہ اس طرح حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہے، تو ذرا اندازہ لگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غیظ و غضب کا عالم کیا ہوگا ایسے بندے پر۔ پھر حضور علیہ السلام کی اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ آیتیں تو ہم نے ابتدا میں پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جوڑو، اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتے جوڑنے کا حکم دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بھی بالکل اسی طریق سے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ بھی ہم نے گفتگو میں پیش کیا تھا، وہ حدیث مبارکہ ایسی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جو عذاب ہے، جو حساب و کتاب ہے، اس کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ کتنا سخت عذاب وہاں پر ہوگا، یعنی حساب بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ مگر حضور نے فرمایا جس شخص میں 3 اوصاف پیدا ہو جائیں اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 اوصاف کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہیں منع کرے تم اس کو بھی دو، یعنی تمہیں دینے سے منع کر دیا، لیکن اللہ تمہیں عطا کرے تو تم اس کو بھی دو۔ اسی طرح جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، ظلم کا بدلہ ظلم نہ دو بلکہ معاف کر دو۔ اور تیسرا فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ کہا یہ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، یہ 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے کہ آپ کو منع کر دیا گیا، مگر جب آپ کو اختیار ہو تو آپ نے منع نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین میدان کربلا میں پانی نہیں دیا گیا، مگر جب اسی میدان کربلا کو کوئی شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے پانی دینے سے منع نہیں کیا۔ کہا شاید آپ مجھے پہچانے نہیں، کہا پہچان تو گیا ہوں مگر وہ تمہارا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے، تم منع کرنے والے تھے، ہم دینے والے۔ تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں منع کر دیا تم منع نہ کرو، تم پہ ظلم کیا تمہیں اگر اقتدار ملے تو ظلم نہ کرو، اور جو تم سے رشتے توڑ رہے ہیں تم نے رشتہ نہیں توڑنا بلکہ رشتہ جوڑنا ہے۔ بلکہ فرمایا اصل صلہ رحمی تو ہے یہی، اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب تم سے توڑا جا رہا ہے رشتہ، تمہیں ساتھ بٹھایا نہیں جا رہا مگر پھر بھی تم جوڑنے کی کوشش کرتے رہو۔ فرمایا حضور نے اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ بندہ رشتہ نبھانے کے بدلے میں جزا نہ مانگے بلکہ رشتہ اس لیے نبھائے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ معاشرتی یا معاشی فائدہ نہیں چاہیے مجھے
کہ جی میں اس کے ساتھ رشتہ داری نبھاؤں گا تو میرا اسٹیٹس بڑھے گا یا مجھے کوئی مادی فوائد ملیں گے. فرمایا نہیں، بلکہ اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی رضا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے یہ وصف مجھے اپنے اندر پیدا کرنا کہ کوئی توڑے تو مجھے توڑنا نہیں ہے بلکہ مجھے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اگر کوئی آپ سے صلہ رحمی میں ترک بھی کرتا ہے تو آپ اس کے جوابی طور پر ترک نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھ کر ملے. اس کی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی برکتیں تو انہیں عطا فرماتا ہی ہے، اخروی اجر و ثواب اس کے لیے کیا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دنیاوی اور اخروی اجر و ثواب جو ہے صلہ رحمی کا وہ کیا ہے، کچھ ارشاد فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی اخلاقی اقدار جو ہیں ان میں صلہ رحمی کو یہ بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے فوائد دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے فوائد آخرت میں بھی انسان کو عطا کیے جاتے ہیں. دنیاوی فوائد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر کو لمبا کر دے، درازی عمر بھی ہو، رزق میں برکتیں بھی ہوں، تو فرمایا کہ تم صلہ رحمی اختیار کرو. اللہ، اور کیونکہ کمال کی بات ہے کہ اگر صلہ رحمی میں آپ کے دسترخوان سے اگر دوسروں کو فوائد حاصل ہوئے تو اللہ رب العالمین آپ کو یہاں پر فوائد عطا فرمائے گا. آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع حاصل ہوا، اللہ رب العالمین آپ کی ذات کو نفع والا بنا دے گا اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بنیادی طور پر دو عمل کر لو کہ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے منافع کا سبب بنا لو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے خیر گا، الناس من ينفع الناس، من ينفع الناس، اور وہ اللہ رب العالمین پھر تمہارے لیے نفع بند ہو جائے گا. تم جو چاہو گے اللہ تمہیں کیا بات. عطا فرما دے گا. اور اسی طرح دنیاوی فوائد میں ایک یہ بھی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاشرے میں باوقار معزز بنا دیتا ہے سبحان اللہ. اور اللہ رب العالمین اس کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے. یہ اس کے بنیادی طور پر معاشرتی فوائد ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ مجھ سے قبل حضرت علامہ مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے، ایک تو اللہ رب العالمین قیامت میں اس کے حساب کو آسان فرما دیتا ہے. اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ کل بروز قیامت قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا. فرمایا کہ ایسی کیفیت ہوگی جب بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا تو وہ اتنا طویل ہوگا کہ انسان اس کا ایک صفحہ پلٹ کر رکھے گا، وہ حد نگاہ تک وسیع ہوگا، اور دوسرا صفحہ اس طرف حد نگاہ تک وسیع ہوگا. اللہ، اور ایسی کیفیت میں فرمایا کہ انسان کی آنکھیں جو ابل کر باہر آ رہی ہوں گی، اس کیفیت میں اگر بندے کے حساب کو آسان کر دیا جائے تو یہ یقیناً انسان کی بخشش اور مغفرت کی طرف پہلا قدم ہے. یہ اس کے لیے بڑی آسانی کی کیفیت ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں کے لیے مہربان بن کے رہا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رحمان ہونا میرا وصف تھا، میں رحمت نازل کرتا تھا، لیکن تو نے لوگوں کے ساتھ رحمت کا رشتہ رکھا، لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھا، تو آج میں تمہارے لیے رحم کرنے والا ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے رحمان بن جاتا ہے. کیونکہ جیسا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، تو جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے پھر وہ میری رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ایک چیز اور بھی اسی تناظر میں ہم جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس بات کا ضرور چاہیں گے جواب، کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تو کہا جاتا ہے یہ اقربہ پروری کر رہے ہیں، ان میں اقربہ پروری رشتہ داروں کو ہی نوازتے رہتے ہیں، یہ تو دیکھتے ہی نہیں اپنے قرب و جوار میں ان کے دوستوں میں کتنے لوگ ایسے مستحق ہیں یا جو بھی. تو یہ فرمائیے گا کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کر رہا ہے تو اس میں اقربہ پروری کا الزام لگانا یہ کس حد تک درست ہے؟ رئیس بھائی، اصل میں جو ہمارا دین ہے نا وہ ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، متوازن شخصیت ہونی چاہیے. اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمایا، وہیں ہمسایوں کے حقوق بھی، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق. اور ہمسایوں کے حقوق کے متعلق تو اتنا ارشاد فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے تو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ پڑوسی وراثت کے اندر بھی حصے دار بن جائیں گے. تو ایک بیلنس اور متوازن شخصیت اسلام چاہتا ہے ایک مومن کی ہونی چاہیے. تو جب رشتہ داروں میں ضرورت ہو تو بلا شبہ ان کا حق بنتا ہے، اور جہاں پڑوسیوں اور دوستوں کی ضرورت کا پورا کرنا تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. البتہ رشتہ داروں کا حق سب پر مقدم ہے. تو اگر کوئی اقربہ پروری، یعنی جسے ہمارے وہاں الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی اس نے سلوک کر رہا ہے، تو اس میں اقربہ پروری کا الزام لگانا درست نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑوسیوں کو نظر انداز کر
اور جو اقربا پہلے سے ہی خوشحال ہیں ان کے ساتھ ہی حسن سلوک کر رہے ہیں تو یہ شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا, دوستوں کے حق کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا. تو اسلام ایک متوازن شخصیت چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ متوازن جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آئے گی. آپ نے سب کے حقوق ادا کر کے دکھایا تو ہم وہاں سے روشنی لینا شروع کر دیں تو وہ توازن انشاءاللہ پھر ہماری شخصیت کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہم سب کے حقوق برابری سے ادا کر سکیں گے. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, ARYQ TV کا یہ عزم ہے اور یہی الحمدللہ نصب العین ہے کہ لوگوں میں محبتیں پیدا کی جائیں, معاشرے میں بہتری پیدا کی جائے, اصلاح معاشرہ کے لیے ایسے موضوعات کو شامل کیا جائے. آپ دیکھتے ہوں گے روشنی اور دیگر پروگرامز میں بھی اس حوالے سے ضرور بات کی جاتی ہے کہ آیا تعمیر سیرت کیسے ممکن ہے, معاشرے کی بہتری اور اصلاح کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے ادارہ, اور ARYQ TV نے ہمیشہ محبت کا پیغام پہنچایا ہے, ہمیشہ آپ کو وہ لائن آف ڈائریکشن دی ہے جو قرآن کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے, جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور اقوال صالحین کے ذریعے ہمیں جو معلومات مل رہی ہے اور جو ہدایت مل رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں سنو, ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جس سے جو ملے گا ہم اس سے ملیں گے, جو ہم سے زیادتی کرے گا ہم اس سے زیادتی کریں گے, بلکہ جو تم سے ملے اس سے بھی ملو, جو تم سے زیادتی کرے, ظلم کرے, اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, اسے معاف کر دو. تو ایک بہترین معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں, ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں ہم اپنی ذات سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے. اس پروگرام کو دیکھیے گا, ریپیٹ ٹرانسمیشن میں بھی دیکھیے گا اور غور کیجیے گا کہ آیا ہم سے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کہاں کہاں تلفی ہو رہی ہے, کہاں کہاں ہم روگردانی کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہمارے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کہاں کہاں بہتری کی ضرورت ہے. اگر آپ آج سے انشاءاللہ اس بات پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے جو ہیں, جیسے توحید کا ذکر ہوا, عبادت کا ذکر ہوا, اس کے بعد والدین, چونکہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے, اس کے بعد اقربا کا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب تاکید اتنی آئی ہے تو ہمیں کتنا زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہے. اس بات پر ضرور غور کیجیے گا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.